بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر 4 بادشاہ ایسے پیدا فرمائے کہ جن کو پورے روئے زمین کی بادشاہت دی گئی اور ان کو پورے روئے زمین کی حکمرانی اور طاقت عطا کی گئی۔ 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان تھے۔ نمبر 1 حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور نمبر 2 حضرت سلیمان علیہ السلام، اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ نمبر 1 نمرود اور نمبر 2 بخت نصر۔ پیارے دوستو، نمرود وہ انوکھا بادشاہ تھا جس کی پرورش اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نمرود کون تھا اور اس کی پیدائش کس شرمناک طریقے سے ہوئی، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود نمرود کی اپنے مخلوق کی طرح پرورش کرائی، اور پھر جب یہ بچہ بڑا ہو گیا تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو پورے روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود کس طرح اس نمرود نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جنگ کے لیے للکارا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا۔ اور جب نمرود نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے ساتھ جنگ کرنے کے لیے للکارا تو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ جنگ کی اور ایک لنگڑے اور حقیر مچھر کے ذریعے اس کو کس طرح عبرتناک موت دی اور اس کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو آنے تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، نمرود بابل کا وہ حکمران تھا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال تک حکومت عطا کی، اور اس کا پورا نام نمرود بن کنان بن کوس بن سان بن نو تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ نمرود ایک والد الزنا بچہ تھا کہ جس کی ماں نے زنا کروایا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نمرود کی ماں کا شوہر ایک بادشاہ تھا جو کہ نامرد تھا، تو نمرود کی ماں نے اپنے شوہر کے نامرد ہونے کی وجہ سے اور اپنے شوہر کے بعد اس بادشاہت کے لیے کوئی حکمران نہ ہونے کی وجہ سے زنا کروایا، جس سے نمرود پیدا ہوا۔ یا دوستو، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل علیہ السلام، یہ بتا کہ تو نے آج تک کتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا؟ کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس کی روح کو قبض کرتے ہوئے تجھے بہت زیادہ دکھ ہوا ہو؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے میں جس کی بھی روح قبض کرتا ہوں میرا دل خوب دکھتا ہے، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، یہ بتا کہ سب سے زیادہ روح قبض کرتے ہوئے تجھے کس پر رحم آیا؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، ایک موت ایسی ہے کہ جس کو میں آج تک بھلا نہیں پایا۔ ایک مرتبہ مسافروں سے بھری ہوئی ایک کشتی سمندر کے اندر سفر کر رہی تھی۔ یا رب العالمین، تیرا حکم ہوا کہ میں اس کشتی کو فنا کر دوں، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کشتی کو فنا کر دیا۔ یا رب العالمین، تو نے حکم دیا کہ ایک عورت اور اس کے بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لیں، تو میں نے تیرے حکم کے مطابق اس عورت اور اس بچے کو چھوڑ کر سب کی روحوں کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد اس کی ماں اور اس کا بچہ کشتی کے ایک تختے پر باقی رہ گیا۔ اس وقت میں اس بچے اور اس کی ماں کی جان کے بچ جانے پر بہت خوش ہوا، لیکن پھر تیرا حکم ہوا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے اور اس بچے کو سمندر کے اندر تنہا بنا ماں کے چھوڑ دیا جائے۔ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے اس وقت تیرا یہ حکم پاتے ہی میرا کلیجہ کانپ گیا تھا، لیکن میں تیرے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ میں نے تیرے حکم کے مطابق اس کی ماں کی روح کو بھی قبض کر لیا اور اس شیخ اور بچے کو سمندر کے اندر تنہا چھوڑ دیا۔ یا رب العالمین، اس طرح جب میں نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا تو مجھے اس پر بہت رحم آیا اور اس کا دکھ مجھے آج تک نہیں بھولا۔ ملک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، کیا تو جانتا ہے کہ وہ بچہ کون ہے اور کہاں پر ہے، اور ہم نے اس بچے کی پرورش کیسے کی؟ تو حضرت ملک الموت علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، سن کہ جب تو نے اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا اور اس بچے کو بیچ سمندر میں تختے پر اکیلا چھوڑ دیا، تو ہم نے سمندر کے لہروں کو حکم دیا کہ اس بچے کو صحیح سلامت سمندر کے کنارے پر ایک جزیرے کے پاس پہنچا دو۔ چنانچہ سمندر کی لہروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس بچے کو صحیح سلامت ایک جزیرے پر پہنچا دیا۔
وہاں اس جزیرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی پرورش کا خوبصورت انتظام کیا۔ اس بچے کے لیے خوبصورت بستر بنایا، اس کے ارد گرد طرح طرح کے پھول اگائے اور طرح طرح کے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اس بچے کے آس پاس آ کر رہیں اور کیا چاہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اس بچے پر اپنی تیز دھوپ نہ پڑنے دے، اور ہوا کو حکم دیا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اسی دوران وہاں پر ایک بھیڑیے نے اپنے بچوں کو جنم دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھیڑیے کے یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، ہم نے اس طرح ناز اور نخرے کے ساتھ اس بچے کو پالا، یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھنے نہ دیا۔ اور پھر جب یہ بچہ پرورش پا کر بڑا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورے روئے زمین کی حکومت عطا فرمائی اور پوری دنیا کا بادشاہ بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک الموت علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، تم جانتے ہو کہ وہ بچہ کہاں پر ہے؟ تو ملک الموت علیہ السلام سجدے میں گر پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، تو خوب جانتا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ملک الموت علیہ السلام، اب وہ بچہ ایک بہت بڑا بادشاہ بن چکا ہے اور اس نے میری نعمتوں کو بلا کر خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، اور اسی بچے نے میرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ہے۔ تیرا دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو نعت اور نفرے کے ساتھ پالا اور اس کو پورے روئی زمین کی بادشاہت عطا فرمائی، لیکن یہ نمرود سرکش اور نافرمان ہو گیا اور اس نے خدائی کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پوجا کروایا کرتا اور خود کو خدا کہلوایا کرتا۔ نمرود کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک نہ مانی اور اسی طرح سرکشی پر اڑا رہا اور خود کو خدا کہلواتا رہا اور اپنی پوجا کرواتا رہا، اور جو شخص نمرود کو خدا ماننے سے انکار کرتا یہ اس پر ظلم و ستم کرتا۔ تیرا دوستو، نمرودی دور کے اندر بت پرستی اس قدر عام تھی کہ ہر گھر میں بتوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس نمرودی دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد شخص تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے اور ایک خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرودی قوم کو بارہا مرتبہ سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو بارہا دفعہ سمجھایا اور اپنے کفر و شرک سے بعد آنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کا کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرنے لگا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتے ہوئے یہ سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ یہ بات سن کر نمرود مسکرانے لگا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ چنانچہ نمرود نے تکبر کے ساتھ دو قیدیوں کو بلایا جن کو سزائے موت ہو چکی تھی۔ ان میں سے ایک کو نمرود نے قتل کر دیا اور دوسرے کو آزاد کر دیا، اور اس طرح نمرود تکبر کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو، میں نے ایک کو زندگی دے دی اور ایک کو موت دے دی۔ اس طرح نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو خدا کہنے لگا اور اپنی خدائی کی باتیں دلیلیں پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد نمرود پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ حقیقی خدا تو میں ہوں، بتا تیرا خدا کون ہے؟ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اس کی عقل کے مطابق جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی پوری قوم کے اندر ذلیل و رسوا ہو گیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد بھی کئی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنے سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو بول کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ
جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ بات کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے یہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے یہ کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوج تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دے دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ پیارے دوستو، چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا پر تھی، ان 3 دنوں کے دوران نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکار کر کہنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے، اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج کو بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کریں۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا۔ ان مچھروں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ یہ مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرودی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون پی گئے۔ اس وقت تمام نمرودی فوج کی ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ چنانچہ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنے بیوی کے کمرے کے اندر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر میں داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق کہ جس نے ہماری فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسے گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نمرود کے ناک میں داخل ہو گیا اور وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس سے نمرود کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگ جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی میرے محل کے اندر داخل ہو وہ پہلے نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے کے بعد نمرود کو کچھ دیر کے لیے آرام محسوس ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد پھر درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی۔ نمرود اپنے سر کو سلاخوں کے ساتھ پیٹتا رہتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دردناک موت عطا فرمائی اور یہ اپنے سر کو دیواروں پر مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جب پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ تھا، اور وہ نمرود جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کے ساتھ جنگ کے لیے للکار رہا تھا، اس نمرود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ہاتھوں ہلاک کروایا اور پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام تر برائیوں سے بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلے قومیں ہلاک ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی مستحق قرار پائیں۔